ہماری جماعت نے جو بھی دور ہو، چاہے اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو، ہمیشہ یہی پالیسی رکھی کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم اپوزیشن میں بھی تھے تب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی، اور ان کے بہت سارے بانیوں میں سے جو بانی ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تھے. اور جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے مختلف تانے دیتے تھے اپوزیشن کو اور کہتے تھے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، اور مختلف باتیں کرتے تھے کہ اب گھر کے کھانے مانگتے ہیں جیل کے اندر، اور انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا اور اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا کہ بیماری کے اوپر بھرپور سیاست کی جائے. ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے. آپ نے ایک دن بھی ہمیں یہ کہتے نہیں سنا ہوگا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جی جس سے یہ تاثر قائم ہوا ہو کہ ہم ان کی صحت کو لے کے کوئی طنز کر رہے ہیں یا اس پر کوئی ایسی جملے بازی کر رہے ہیں. تو یہ ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں، میڈیکل فیسلٹیز ہیں، وہ فراہم کی جائیں آئین قانون کے مطابق، اور وہ ان کو بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی. ہم کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کرتے رہیں گے. اور یہ ایک حق ہوتا ہے جو ملتا ہے ہر قیدی کو ملتا ہے. مگر کیا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اسپیسیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس پہ کل وزیر قانون نے واضح کیا کہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. کیا ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے؟ اس حوالے سے ایک قانونی جو ہے وہ معاملہ ہے، اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی. مگر ہماری قیادت نے، ہم نے کسی ایک دن بھی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور یہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ صحت والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ بڑے بول سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے. مجھے وہ یاد آتا ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جا کے گھر کا کھانا تو بند کروں، میں دوائیاں تو بند کروں. اور مختلف جلسوں میں کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں ان کو، اور یہ جب جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، بڑے بول سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے کہ آپ جو تانے دیتے تھے اور جو سیاست کرتے تھے صحت کے اوپر، آج جب ایک کورٹ کا آرڈر آیا ہے تو ہماری جماعت کے مختلف لوگوں نے کل اس پر بات کی کہ بالکل پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایک نظر ثانی کی درخواست دائر ہوگی، مگر علاج کے حوالے سے بالکل کوئی ابہام نہیں ہے. حکومت کا ایک ایگزیکٹو کا یہ فنکشن ہے کہ قیدی کو جو بھی جیل مینول کے مطابق صحت کی سہولیات فراہم کرنی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اس میں کسی قسم کا نہ ایمبیگوٹی ہے، نہ کوئی ابہام ہے. وہ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے. اور یہ جو بانیوں، بہت سارے تحریک انصاف کے بانیوں میں سے ایک بانی ہیں، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ سیاست اس چیز میں نہ آئے. اور کورٹ نے بھی یہ کہا، ایون ملاقات کے حوالے سے، ملاقات پہلے ہوتی رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی، ہم یہ کہتے رہے کہ سیاست نہ کریں، سیاسی بیان بازی نہ کریں. کورٹ نے بھی یہ قدغن لگائی کہ سیاست نہ کریں. تو صحت کا معاملہ سیاست سے الگ رہنا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہے گی جو نبھا رہی ہے. تو میں طلال صاحب کو ریکویسٹ کروں گا مزید اس پہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس ادارے کا کام ہے اسی نے یہ کرنا ہے. کسی آرم ٹویسٹنگ سے، کسی دھمکی سے، ڈکٹیٹ کرنے سے، سڑک بلاک کرنے سے، جلسہ رکھنے سے، حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. اور آخر کار وہی ہوا. ہم نے بالکل، حکومت کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ جیل حکام جیل مینول کے تحت یا پھر عدالت اس بات کا تعین کر سکتی ہے کہ ملاقات کب اور ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. وہی ہوا. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ وہی جج صاحبان ہیں جن کی سلیکشن کی جب میٹنگز ہوئیں،
जुडिशल काउंसिल की तो उसमें पीटीआई ने बाइकआउट करके जो गुफ्तगू की वो सबके सामने, ना अदालत को मानते हैं, ना जज को मानते हैं, ना पार्लियामेंट को मानते हैं। उसी पार्लियामेंट की गई तरामीम और उससे बनने वाली अदालत और उसमें लगने वाले जज साहबान जो कि 26वीं 27वीं तरमीम का जिन्होंने हलफ उठाया, आज उन्हीं के फैसलों को कह रहे हैं रोशनी की किरण है, इंसाफ का बोलबाला है, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। ये इतने छोटी सी एक फैसले पे जो कि हम समझते हैं कि हर कैदी का हक है, हर प्रिजनर का हक है कि उसको इलाज और उसको रहने की सही सहूलत मिलनी चाहिए, ये उस पर इनका। इसके बाद ये बार बार देखिए, अभी तारड़ साहब ने कहा कि हमारी क़यादत तो नहीं करती इस पर डिस्कशन की, इनकी बीमारी पर। और आपको याद है कि दिन रात इनके स्पोक्स पर्सन हमारे कायदीन की रिपोर्टें लहरा के कहा करते थे कि ये देखो इसमें फलां चीज कम है कि ज्यादा है। ये कोई एक एग्जाम्पल दे दे, वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर हमारे किसी सियासी कारकुन तक के किसी ने इनकी रिपोर्ट्स को लहराई हो या पढ़ पढ़ के बताया हो। इनकी कम ज़र्फी का ये आलम था कि बेगम कुलसूम नवाज को देखने के लिए कि वो बीमार हैं और हस्पताल में दाखिल है, वहां बगैर इजाजत के घुस गए थे वीडियो बनाने। हमारी क़यादत ज़र्फ रखती है, किरदार रखती है। किसी रिपोर्ट किसी चीज पर बहस ना की है ना करेंगे। इन्होंने क्या किया था, इनके स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इन्होंने हर जगह उसे डिस्कस किया, कैबिनेट में डिस्कस किया, और फिर इस जिसको आज रिलीफ मिला है, जिस कैदी को, इसने अपने डॉक्टर्स भेजे। जिन डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट बनाई उनको उठाया गया, उनको इंटेरोगेट किया गया, उनके अकाउंट देखे गए, उन पर तशद्दुद किया गया कि कहीं इसने गलत तो नहीं बनाई। और इनके अपने डॉक्टर्स ने जब कहा और उसके बाद कैबिनेट में फिर ये ठट्ठा लगाते हैं, फिर बीमारी को एक कमजोरी समझ के उस पर सियासत करना, ये ना हमारी क़यादत का ज़र्फ है और ना हमारे कारकुनों का। इसके बाद एक और अहम बात जो अदालत ने बड़े नुमाया अंदाज में कही, इनका किरदार देखते हुए, इनका सियासी कंडक्ट देखते हुए कि आप सियासत नहीं करेंगे, नहीं तो अदालत को कहने की क्या जरूरत थी। उन्हें पता था कि ये करेंगे, उन्हें पता था कि अब इनके पास इस्तीफों के बाद असेंबलियां तोड़ने, 26 नवंबर 9 मई सब कुछ करने के बाद एक ही हथियार रह गया, हमदर्दी कार्ड, मेरे बच्चों को नहीं मिलने देते और मेरी बीमारी हमारी जान को खतरा है। उन्होंने कहा आप सियासत नहीं करेंगे, और फिर मुझे बताइए अब कौन सियासत कर रहा है? एनआरओ से कौन जोड़ रहा है इस कल के फैसले को? इस फैसले को उन जज साहबान का शुक्रिया अदा करने की बजाय एनआरओ से जोड़ रहे, गलत फहमी में है। ये कभी खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। बाकी हर एक का हक है, अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया, ताकि इनकी तसल्ली हो सके, इनको बहाना ना मिले, ये इस कैदी उसकी सेहत पर अपनी सियासत और उसको एजेंडा ना बनाए। एजेंडा पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी को क्यों नहीं बनाते? क्यों केपी में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाते? क्यों नहीं बताते कि 17 साल हो गए हैं, 4 सीएम बदल दिए हैं, क्या दिया है? क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान को आपने क्या दिया था? एजेंडा ऐसा बनाते हैं कि लोगों की इनकी परफॉर्मेंस से हट जाए। और उसके बाद बार बार यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे वीलॉगर्स साहिबान हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनका काम ही इस पे चलता है कि कैदी की जान को खतरा है, वो जिंदा नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो कुछ दिन से जेल में नहीं है। वो इस तरह लगता है जैसे उसके बेड के नीचे रहते हैं उस जेल के अंदर। और क्योंकि डॉलर कमाने हैं, झूठ बोलेंगे, लोगों को ऐसे सनसनीखेज बातें करेंगे। वो इस बात को कह रहे हैं कि तरमीम कोई करवाई जाएगी जिसमें वोट चाहिए। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लोगों को बेहतर गवर्नेंस देने के लिए
پاکستان کے ریاستی اداروں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے ہیں، پہلے بھی، ماضی میں بھی، اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارے ریاستوں میں ہمارے اداروں کے سربراہ کوئی منافق نہیں ہے، سارے لوگ بڑے کلیئر ہیں، سارے لوگ بڑے دیانتدار، اور ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے، پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا۔ وزیر اعظم پاکستان اور باقی تمام اداروں کے سربراہ سب لوگ ایک اکٹھے مل کے کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو مسائل سے نکال رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے، اپنے جذبات کا اظہار کر کے، اپنے آپ کسی نہ کسی طرح خود سے کہانیاں بنا کے، کبھی این آر او کی، کبھی ترمیم کی، آپ سیاست کر رہے ہیں اسی بیماری پہ۔ عدالت کے دیے گئے فیصلے پر آپ کل سے کر رہے ہیں، اس کی کہانیاں نہ بنائیں، کوئی کہانی نہیں اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے عدالت نے ایک ریلیف دیا، اس پہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دینے کا اختیار رکھتی ہے اور کسی کو اعتراض نہیں۔ اور دوسری بات، سیاست آپ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، یہ کہانیاں بنانی بھی چھوڑ دیں۔ یہاں سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت دیر اسی طرح ہی آپ کو ٹھیک نظر آئے گا۔ اور جس طرح طلال صاحب نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کل وزیر قانون نے بھی اس پر بات کی، تو پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بالکل نظر ثانی کی درخواست دائر ہونی چاہیے۔ ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کا سیٹ اگر ہونا ہے تو یہ کلیئرٹی آنی چاہیے کہ تمام قیدیوں کو کیا وہ حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قانونی اور ایک صحت کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے اور اس سے گریز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات پریس کانفرنس کی جا رہی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کی جانب سے، اور وزیر داخلہ طلال چودھری بھی اس میں موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز جو فیصلہ آیا ہے اس پر جو بھی کنسرنز ہے اس سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کے حوالے سے درخواست بھی دائر کی جائے گی، جس میں خاص طور پہ اگر بات کریں تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو قیدی ہیں ان کا علاج کس طریقے سے ممکن بنایا گیا، اس پر سوال اٹھایا جائے گا۔ اور تمام حربے استعمال کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی اب یہاں تک پہنچے ہیں۔ صحت پر سیاست کو ایجنڈا بنانا، یہ کارکردگی اور ایجنڈا کیوں نہیں بنایا گیا، اس پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا بھی کیا گیا ہے۔ کچھ یوٹیوبرز نے تو ان کی صحت اور ان کی زندگی کے حوالے تک سے بات کر لی تھی، لیکن اچھا ہے خود جا کر دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ ان کو ہر طرح کی طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔